بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان برف پگھلنے لگی ہے اور اب کچھ اچھی اطلاعات بھی سامنے آنے لگی ہیں، اور پاکستان کے خصوصی نمائندے صادق خان کی افغانستان سے واپسی کے بعد جو خبریں سامنے آئی ہیں وہ کافی حوصلہ افزا ہیں۔ آصف نثار غیاثی، آپ اپنے یوٹیوب چینل پہ، یہ آپ کا یوٹیوب چینل ہے، آج ہم دیکھیں گے دونوں ممالک کے مابین تعلقات کی بہتری کے امکانات کتنے روشن ہوتے جا رہے ہیں۔ صادق خان صاحب جب واپس آئے ہیں تو یہ ایک بیک ڈور ڈپلومیسی کے تحت ایک معاملہ چل رہا ہے جس کی تشہیر نہ پاکستان نے کی ہے نہ افغانستان نے کی ہے۔ دونوں طرف کی سرکاری جو ایجنسیاں ہیں، ویب سائٹس ہیں، وہ بھی خاموش ہیں اور دونوں طرف کے حکام بھی خاموش ہیں، اور یہ بہت اچھی بات ہے کیونکہ بہت ساری چیزیں اگر میڈیا پہ وقت سے پہلے آنے لگیں تو پھر اس میں قباحتیں پیدا ہوتی ہیں۔ صادق خان صاحب کے دورے کی خاص بات یہ ہے کہ انہوں نے آ کے جو بریفنگ دی ہے اس میں ایک انکشاف ہے پاکستان کے لیے یا ہمارے لیے، وہ یہ ہے کہ افغان حکومت نے، افغان طالبان نے مہلت مانگی ہے کہ ہمیں تھوڑا سا وقت دیں کہ ہم TTP کالعدم جو تحریک طالبان ہیں یا جو فتنۃ الخوارج ہیں یا جو پاکستانی وہاں پہ ملیٹنٹس ہیں، عسکریت پسند ہیں، ان کو پاکستان کے اندر کارروائی سے روکنے کے لیے ہمیں تھوڑی سی مہلت چاہیے۔ یہ بہت خوش آئند بات ہے۔ اس سے پہلے تو ایک چیز یہ ہوتی تھی کہ پہلے ان کے وجود کا انکار کیا جاتا تھا، پھر کہا جاتا تھا کہ ہمارا کوئی ہولڈ نہیں ہے، لیکن اب انہوں نے مہلت مانگی ہے، اور غالباً اس کی وجہ یہی ہے کہ جب پاکستان نے بھی ایک سخت حکمت عملی اختیار کرتے ہوئے یہ فیصلہ کیا کہ افغان مہاجرین کو 1 اپریل سے نکالا جائے گا، تو اس کے بعد افغانستان پہ بھی ظاہر پریشر بڑھنے لگا ہے۔ خود جو صادق خان صاحب کے ساتھ ملا عبدالغنی برادر کی ملاقات ہوئی ہے، اس کے حوالے سے بھی یہ بتایا جاتا ہے کہ اس میں بھی ملا برادر نے ان سے اپیل کی ہے کہ اس وقت ہماری پوزیشن بڑی کمزور ہے، ہم فی الوقت اتنے زیادہ لوگوں کو اکاموڈیٹ نہیں کر سکتے، تھوڑی سی مہلت چاہیے۔ تو کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے، یہ اندازہ ہے کہ شاید یہ 30 جون تک بات چلی جائے، یہ اندازہ ہے، قیاس آرائیاں ہیں، فی الحال اس حوالے سے بات کچھ سامنے نہیں آئی ہے، لیکن اس چیز نے افغان حکومت کو پریشرائز ضرور کیا ہے، جس کا فائدہ یہ ہوا ہے کہ اب وہ مہلت مانگ رہے ہیں۔ لیکن اگر ہم مہلت کی بات کریں تو بہت پہلے مولانا فضل الرحمان صاحب الیکشن سے پہلے جب کابل گئے تھے، اور ہم نے اپنے ایک ولاگ میں اس کا ذکر بھی کیا ہے، تو مولانا فضل الرحمان صاحب کی جب ملا ہیبت اللہ اخونزادہ صاحب سے ملاقات ہوئی قندھار میں، تو اس وقت بھی انہیں کہا گیا تھا کہ آپ لوگ عجلت کا مظاہرہ کر رہے ہیں، ہمیں تھوڑی سی مہلت چاہیے، اور وہ مہلت اس لیے مانگ رہے ہیں کہ اس وقت خود افغان طالبان کے کنٹرول میں اپنی یوتھ نہیں ہے، اپنے نوجوان نہیں ہیں، اور ان کے نوجوانوں کی تمام تر ہمدردیاں اس وقت پاکستانی عسکری پسندوں کے ساتھ ہیں، کیونکہ یہ دونوں گروہ 20 سال تک اکٹھے لڑتے رہے ہیں۔ اس لیے افغان طالبان یہ چاہتے ہیں کہ اتنی مہلت ملے کہ کوئی ایسا طریقہ اختیار کیا جائے کہ ان کے گرد گھیرا ڈال کے ان کو رفتہ رفتہ پاکستانی سرحد سے دور کیا جائے۔ ویسے بھی ابتدائی اطلاعات کے مطابق بہت سے پاکستانی طالبان کو شمالی علاقہ جات میں زمینیں دی جا چکی ہیں اور انہیں وہاں پہ بسایا جا چکا ہے۔ افغان طالبان کا یہ بھی کہنا تھا مولانا فضل الرحمان کو ہی کہ اگر ہم زبردستی کریں گے تو ہمیں بھی بغاوت کا سامنا کرنا پڑے گا، اور یہاں سے جو ہزاروں لوگ پھر پاکستان میں داخل ہوں گے تو وہاں پہ بھی بہت زیادہ تباہی ہوگی، پھر سب کا فائدہ، سب کا ہی نقصان ہوگا، فائدہ کسی کا نہیں ہوگا۔ اب یہی بات افغان طالبان نے ایک اور انداز میں کہہ دی ہے، اور لگتا یہ ہے کہ جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی دونوں طریقے سے کام کر رہی ہے، وہ پیار سے بھی سمجھانے کی کوشش کر رہی ہے، وہ دباؤ بھی ڈال رہی ہے، یعنی وہ مذاکرات کا بھی چینل ایک چلائے ہوئے ہے، بیک ڈور رابطے بھی جاری ہیں، اور سامنے سے ڈرایا بھی جا رہا ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ پریشر کا ہر حربہ آپ نے اختیار کرنا ہوتا ہے، اور اگر دونوں ممالک کے درمیان یہ بیک ڈور ڈپلومیسی کامیاب رہتی ہے تو اس میں دونوں ممالک کا فائدہ ہے۔ یہ بھی بتایا جاتا ہے، ہمارے بعض دوستوں کا یہ کہنا ہے، یہ دعویٰ ہے افغان انٹیلیجنس سورسز کے حوالے سے، کہ افغان طالبان نے کالعدم TTP کے کچھ لوگوں کو طلب بھی کیا ہے اور ان پہ واضح کیا ہے کہ اب وہ مزید کارروائیاں جو پاکستان میں ان کی طرف سے جاری ہیں وہ قابل قبول نہیں ہیں۔ یہ بڑی اچھی پیش رفت ہے، اور یہ امید رکھی جانی چاہیے کہ دونوں ممالک کے درمیان یہ تعلقات کی بہتری کی کوششیں جاری رہیں گی۔ تورخم بارڈر کھل چکا ہے ویسے بھی، اور اب جلد ہی غالباً یہ اپریل میں ہی تجارتی وفود کے تبادلے بھی ہوں گے، افغان وزیر تجارت بھی پاکستان آئیں گے، تجارتی قافلوں کی آمد و رفت میں اضافہ بھی متوقع ہے۔ تو امید رکھی جانی چاہیے کہ پالیسی کی یہ بہتری
دونوں ممالک اور خطے کے امن کے لیے ایک اہم نقطہ ثابت ہوگی۔ لیکن اس کے لیے جو ضروری چیز ہے وہ یہی ہے کہ افغان طالبان اگر مہلت مانگ رہے ہیں افغان مہاجرین کی واپسی کے لیے، تو یہ مہلت کا بھی ایک مسئلہ ہمیشہ کے لیے طے کر دیا جائے۔ ایک آخری مہلت جتنی ہو سکتی ہے ممکن، وہ اگر مل سکتی ہے تو انہیں دے دی جائے۔ اس دوران ان کو یہاں سے اپنے کاروبار سمیٹنے، اپنا گھر بار سمیٹنے، اپنی جائیداد فروخت کرنے کا موقع مل جائے گا، اور افغان حکومت کو بھی ان کو وہاں پہ اکوموڈیٹ کرنے کا موقع مل جائے گا، کیونکہ بہت سارے افغان مہاجرین بیچاروں کا فکر یہ ہے کہ ان کا وہاں نہ کوئی کاروبار ہے، نہ وہاں ان کی کوئی رہائش ہے، نہ وہاں پہ تعلیم اور صحت کی سہولیات ہیں، وہاں جا کے ان کے بال بچے، ان کی نوجوان نسل کیا کرے گی۔ اب افغان حکومت کو چاہیے کہ وہ دیگر غیر ضروری باتوں میں الجھنے کے بجائے اپنے ان لاکھوں لوگوں کو کی آبادکاری کے لیے کوئی پروگرام وضع کرے اور کوئی وہاں پہ لائق عمل اختیار کرے، تاکہ یہ جو بیچارے جو سالوں سے پاکستان میں رہ رہے ہیں ان کی واپسی ممکن ہو سکے۔ خدا حافظ۔